خواتین و حضرات، ہم دین کی شرح و وضاحت کے لیے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں پر جو لیکچر کا سلسلہ ہو رہا ہے یہ اس سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے۔ لیکچر کا عنوان ہے اسلامی معیشت، اور اس کے تحت اس موضوع کے متعلق صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس کا عنوان ہے زکوٰۃ یا ٹیکس، انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکچر کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلے 50 منٹ کا لیکچر ہوگا، اس کے بعد 5 منٹ آپ لوگوں کو سوالات لکھنے کے لیے دیے جائیں گے، اس کے بعد 50 منٹ تک جاوید صاحب سوالات کے جوابات دیں گے۔ اب میں جناب جاوید احمد صاحب کی بتاؤ کا خطاب دیتا ہوں، جو تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر درمیانی صفوں میں آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو ذرا آسانی رہے گی، رحمت تو ہوگی، لیکن اگر درمیانی صفوں میں تشریف لے آئے تو الحمد للہ العلی العظیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے، اور تمدن اپنی نوعیت ہی کے لحاظ سے یہ صورت انسان کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر منحصر ہو کر زندگی بسر کرے۔ انسان کی شخصیت میں ہی بعض ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی بنا پر وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ چیز اس کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سہارا تلاش کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک معاشرت وجود میں لائے، لیکن انسان کو اس کے ساتھ ہی ارادہ اور اختیار کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ دنیا میں ظلم اور عدوان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ظلم و عدوان ہے جس کو روکنے کے لیے انسان نے ریاست کو وجود پذیر کرنے کی صحیح کی ہے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جیسے ہی تمدن کی بنا پڑی، انسان نے اس جانب قدم بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس نے مل جل کر رہنا چاہا، اس کو فوراً یہ خیال ہوا کہ اب ایک دوسرے کی تعدی سے، ظلم سے، زیادتی سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے درمیان کوئی حکومت، کوئی نظم قائم کیا جائے جس کو فیصلہ کرنے کے اختیارات ہوں، جو معاملات کو اجتماعی سطح پر انجام دے، جس کا حکم مانا جائے، اور جس کو یہ قوت فراہم کی جائے کہ اگر کہیں انسان سرکشی اختیار کرے تو وہ اس کا استحصال کر سکے۔ اس طرح کا نظام بنانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسری تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر دیں۔ اس کی ایک نہایت ہی سادہ مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب یثرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم کی، دنیا سے رخصت ہوئے اور جانشین کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ پہلے کچھ تجارت کا کام کرتے تھے، اپنے وہی کپڑے کے تھان کندھے پر ڈال کر نکل کھڑے ہوئے، تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روکا اور روک کر یہ کہا کہ اب کیونکہ آپ پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اس وجہ سے اب آپ تجارت نہیں کریں گے، آپ کی حیثیت اب ایک ہمہ وقتی کارکن کی ہے، بیت المال سے ہم آپ کی کفالت کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس سادہ مثال ہی کو قدیم تمدن میں لے جائیے، یعنی انسان نے جب یہ خیال کیا کہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کو حکمران ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نظم اجتماعی کی باغ ہونی چاہیے،
کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنے تمام دوسرے معاملات سے ہاتھ اٹھا کر اس کے معاشرتی نظام پہ نظم و نسق قائم کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ ضرورت سامنے آ گئی کہ اب ان کو معاش کی جدوجہد سے فارغ کر دیا جائے۔ یہ بالکل ٹھیک وہ نقطۂ آغاز ہے جس میں لوگوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اب اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ رضاکارانہ طور پر دے دیں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ نظم قائم کیا جا سکے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی در حقیقت ٹیکسیشن کے نظام کی ابتدا ہے۔ انسان نے جب اپنے تمدن کو اس طرح منظم کرنا چاہا ہے تو یہ چیز ایک ضرورت کے طور پر سامنے آ گئی ہے۔ اس کی تاریخ کو اگر دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز آئی تو ایک ضرورت کے طور پر سامنے ہے، اور اس ضرورت کی تاریخ بھی ہم بہت آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کب سے شروع ہوئی اور کن مراحل سے گزرتی ہوئی اپنے اتمام تک پہنچی ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں اس کے بعد جو کچھ اس کے ہاتھوں وجود میں آیا ہے وہ اپنی جگہ ایک علم انگیز داستان ہے۔ ٹیکسیشن کی تاریخ سے متعلق جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین زمانوں میں فلسطین میں جب یہودیوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے تو اس کا ایک منظم نظام وجود میں آ گیا تھا۔ تورات کی کتاب السلاطین میں اس کا بہت مفصل ذکر بھی ملتا ہے۔ بابل میں، مصر میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمینوں پر، جائیدادوں پر کچھ ٹیکس عائد کر دیے گئے تھے۔ یہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں ان پر محصول کی حیثیت سے بھی بعض چیزوں کا ذکر اس دور سے ان تہذیبوں میں مل جاتا ہے۔ یونانیوں کے ہاں بالخصوص ایتھنز میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نوعیت کے بعد ٹیکس عائد کر دیے گئے تھے، اور غلاموں پر بھی اور اجنبی لوگوں پر بھی ان کی جو کچھ مقدار مقرر کی گئی تھی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں سب تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سب سے پہلے روما کی تہذیب میں اس کو باقاعدہ شکل دی گئی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی تہذیب ہے جس نے فرد پر اور اسی طریقے سے اس کی میراث تک پر اور اسی طرح مرنے والوں تک پر ٹیکس عائد کرنا شروع کیا ہے۔ ٹیکس کی تاریخ سے متعلق تو بہت کم تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس سے اتنی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے ریاست کی ضروریات بڑھتی چلی گئی، جیسے جیسے اس کو وسیع کرنے کی کوشش ہوتی چلی گئی ہے، ایک کشمکش وجود پذیر ہونی شروع ہو گئی۔ قدیم ترین زمانوں کی تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس چیز کا خوف لائق رہتا تھا کہ اب یہ حکمران آئے ہیں تو معلوم نہیں کس چیز پر ٹیکس عائد کر دیں گے، وہ حکمران گئے ہیں تو معلوم نہیں کس چیز پر ٹیکس عائد کر دیں گے، اور اس سے ہماری معیشت کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ ایک خوف اور کشمکش کی یہ سزا قدیم ترین تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ ہمارے ہاں مغربی تہذیب کا جب ارتقا ہونا شروع ہوا ہے تو اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیے تو بالخصوص انگلستان میں یہ نارمن ہیں جنہوں نے 1066 میں پہل اسے منظم کرنے کی صحیح کی، اور پھر بادشاہ کو ٹیکس لگانے کا عمومی اختیار حاصل ہو گیا۔ یہ ٹیکس زیادہ تر اس صورت میں لگائے جاتے تھے کہ جائیداد والوں ہی تک محدود رہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو کسی موقع کے اوپر جنگی خدمات کے لیے بلائے جاتے تھے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پوری قوم سے کچھ مطالبات کر لیے جائیں۔ شاہ جان کے زمانے میں آ کر ہمیں انگلستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بادشاہ کو یہ خیال ہوا کہ وہ اس میں کچھ وسعت پیدا کرے۔ یہ وسعت حدود سے کچھ تجاوز کر گئی، اور جب یہ حدود سے تجاوز کر گئی تو اس کے خلاف ایک بغاوت سی پیدا ہو گئی۔ یہی وہ بغاوت ہے جس نے 1215 کے میگنا کارٹا کو وجود بخشا ہے۔ دنیا میں عام طور پر اس کو انسان کے بنیادی حقوق کی پہلی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اگر مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ٹیکس لگانے کے اختیار کے بارے میں کچھ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور اس میں یہ اصول مانا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے ان کی بھی اس میں کچھ رائے ہونی چاہیے۔ تاہم پارلیمنٹ کو ٹیکس لگانے کا اختیار اس کے بہت بعد آ کر کہیں 1668 میں انگلستانی میں ملا ہے، ورنہ یہ بادشاہ کی ثوابدید پر تھا کہ وہ جس پر چاہے ٹیکس کے طور پر کوئی رقم عائد کر دے۔ حکومت مضبوط ہوتی تھی تو وصول بھی کر لیتی تھی۔ لوگ بیچارے اگر تڑپتے تھے، اپنی مصیبتوں کا رونا روتے تھے،
اپنے پیٹ کاٹ کر کچھ ادا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے نتائج بھگتتے تھے. سنوائی ہو بھی جاتی تھی اور سنوائی نہیں بھی ہوتی تھی. ایک تاریخ اس نوعیت کی قدیم ترین زبانوں سے گزرتی رہی اور پھر اس کے بعد انسان میں یہ شعور پیدا ہونا شروع ہوا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. ایک حکمران اپنی ضرورتوں کے لیے، اگرچہ وہ ضرورتیں ابتدا میں ناجائز نہیں تھیں، مطالبہ کرتا ہے، مطالبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ بھی یہ بھی دیکھتا تھا کہ بادشاہوں کے اللہ تللے اور چونچلے ہیں جو ہمارے ہی اس روپے سے پورے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ یہ ٹیکس بالعموم ہماری بہبود پر تو خرچ نہیں ہوتے، محلات کی استواری پر اور ان کی عیاشیوں پر زیادہ تر خرچ ہوتے رہتے ہیں. اس سے خاص طرح کے جذبات بھی لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے تھے. چنانچہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب 1765 میں انگلستان کی پارلیمنٹ نے امریکہ کے لیے یہ قانون منظور کیا کہ اس میں اسٹیمپ ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا جائے گا، تو در حقیقت یہی وہ چیز تھی جو امریکی انقلاب کی پوری تحریک کا باعث بن گئی. لوگوں کے اندر اس کے خلاف ایک شدید رد عمل پیدا ہوا اور اس نے ایک بڑی لمبی جنگ کی صورت اختیار کر لی. اگرچہ یہ قانون واپس لینا پڑا لیکن بہرحال ایک انقلاب کی بنیاد اس سے پڑ گئی. خود فرانس کے انقلاب میں بھی ٹیکسیشن کے نظام کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس موقع پر بھی لوگوں کی ایک بڑی شکایت یہی تھی کہ بادشاہ سلامت اور ان کے کارندے لوگوں پر اس معاملے میں ظلم کرتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے اللہ تللوں کے لیے، اپنے چونچلوں کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور ضروریات بھی وہ کہ جب حدود سے بہت بڑھ گئی ہیں جو ذمہ داری وہ چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. چنانچہ یہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں آ کر یہ عام خیال پیدا ہونا شروع ہوا کہ ٹیکس لگانے کے معاملے میں یہ اصول مان لیا جائے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یعنی جب تک نمائندگی نہیں ہے اس وقت تک ٹیکس لگانے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے خیال کیا کہ ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلا مسئلہ پیدا ہوا. جو لوگ بھی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھیں گے ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، وہ بھی ایک نظام کا حصہ ہے، ان کو بھی بہرحال کچھ نہ کچھ وصول کرنا ہے، کچھ مراعات حاصل کرنی ہے. یہ کس طریقے سے مان لیا جائے کہ وہ جو کچھ کریں گے وہ ہر حال میں جائز ہوگا؟ تو آدم اسمتھ نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ اس کے لیے کچھ ضابطے اور کچھ قانون بنائے جائیں، یعنی یہ بتایا جائے کہ وہ کیا بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر ہم لوگوں پر ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیں معلوم ہے کہ ریکارڈوں نے، مل نے، اسی طرح مس ڈیو نے اور دوسرے بہت سے ماہرین معیشت نے اپنی اپنی تجاویز اس معاملے میں پیش کی. لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس ساری تاریخ کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ابتدا میں پیدا ہوا تھا وہ اسی طرح موجود ہے، اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. ابھی ہم اپنے قریب کی تاریخ میں جانتے ہیں کہ 1779 میں امریکہ میں ٹیکسی کے مسئلے پر ایک بڑا خلفشار پیدا ہو گیا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ ریاست کے پورے نظام کو لوگ درم درم کر ڈالیں گے. یہ چیز ہماری موجودہ حکومتوں میں بھی جب چاہے دیکھی جا سکتی ہے. ہر بجٹ کے موقع پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک کشمکش وجود میں آ رہی ہے اور ہر بجٹ کے موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کچھ کھینچنے والے کھینچ رہے ہیں اور کچھ دینے والے دینے سے انکار کر رہے ہیں. کیونکہ جمہوری معاشروں میں کچھ آواز اٹھانے کا لوگوں کو حق حاصل ہو گیا ہے، اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہو گیا، تو وہ کبھی کچھ واپس بھی کرا لیتے ہیں، کبھی کچھ کمی کے لیے بھی درخواست کر لیتے ہیں، کبھی مجبور کر کے کسی چیز کو ادھر سے ادھر تبدیل بھی کرا لیتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی بہانے مختلف طریقوں سے وہی چیز ان کے اوپر مسلط رہتی ہے جس سے بچنے کے لیے وہ بظاہر جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکے، اپنا کاروبار صحیح طریقے سے کر سکے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑے سے بڑے دیانتدار آدمی کو بھی یہ نظام اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب جھوٹ بولنا، جھوٹے حسابات رکھنا، اپنے آپ کو اس ٹیکس سے بچانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے حدود سے تجاوز کر جانا، یہ بجائے خود ایک اضطرار بن گیا ہے. اور میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے جیوں. میں اگر ٹھیک ٹیکس ادا کر دیتا ہوں تو مجھے اپنا کاروبار چلانا بھی مشکل ہو جائے گا اور اپنے کاروبار کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. ایک کشمکش کی تاریخ ہے جو موجود ہے، ایک کشمکش ہے جو جاری ہے، ایک کشمکش ہے جس کی تاریخ بن رہی ہے. یہ صورتحال انسان کے ساتھ ٹیکسیشن کے اس نظام سے واقع ہوئی ہے. اگر غور کیجئے اور اس ساری بحث کو خلاصے کے انداز میں دیکھیے تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ ضرورت کی حد تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو ہونی چاہیے جو لوگوں پر ڈال دی جائے. اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی سلیم الفطرت آدمی بھی جو ریاست کی ضرورت کو مانتا ہے وہ ٹیکسیشن کی ضرورت کو مانے گا. ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہے. کسی حکیم کو، کسی فلسفی کو، کسی پیغمبر کو بھی
یہ انکار کرنے کا ارادہ نہیں ہوا، اور وجہ بالکل واضح ہے کہ جب ہم نے ایک نظام بنایا ہے اور نظام ہماری ضرورت ہے اور اس کو چلانے کے لیے کچھ روپیہ چاہیے، اور وہ روپیہ بہرحال عامت الناس کو فراہم کرنا ہے، ریاست کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے کہ اس کے کارکن حکومت کے معاملات کو بھی چلائیں اور اس کے ساتھ کہیں کاروبار کرنے کے لیے بھی بیٹھ جائیں۔ لوگوں نے اگر اپنے آپ کو ہمارے معاملات کے لیے فارغ کر دیا اور اس سے ایک انتظامیہ اور ایک عدلیہ اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے بندوبست بھی لوگ کریں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شرح کیا ہو، یہ کس طرح عائد کیا جائے، اس کو عائد کرنے کا فیصلہ کون کرے، یہ کسی حکمران کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، یا جس طریقے سے میں نے ابھی اس کی تعریف سنائی ہے یہ مان لیا جائے کہ جو لوگ لوگوں کے نمائندے ہوں یہ حق انہیں کو حاصل ہے، کیا وہ بھی پھر انصاف کے ساتھ انصاف کریں گے؟ اور اس طریقے سے ہمارے موجودہ ٹیکسیشن کا جو نظام بہرحال ہماری اسمبلی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے وہ منصفانہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان سکھ کا سانس لے سکتا ہے، کیا اس کے لیے پھر جینے کے صحیح مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی ہم کچھ اصلاح کر سکتے ہیں، یہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، بہتری کے لیے کیا قاعدے اور ضابطے ہیں، جو کچھ ماہرین معیشت نے اس معاملے میں اصول بنائے ہیں وہ فی الواقع کیا اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ اس سب کچھ کو جاننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سوال بھی نہیں ہے جس کا کوئی ایسا جواب دیا جا سکے جو انسانیت کے لیے شافی ہو سکے، اس کے مسئلے کو حل کر سکے۔ ٹیکسیشن ایک ضرورت ہے، کیسے ہونی چاہیے، اس کا حق کس کو حاصل ہے؟ در حقیقت یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب نے مداخلت کر کے اس مسئلے کو ابدی طور پر حل کر دیا ہے۔ مذہب نے مداخلت کر کے، میں اپنی بات دوہرا رہا ہوں، اس مسئلے کو ابدی طور پر حل کر دیا ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سب معاملات میں مذہب جب مداخلت کرتا ہے تو اس کی ایک ہی بنیاد ہوتی ہے، وہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ عقل انسانی اس مسئلے کو اپنے طور پر حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی یا کامیاب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں یہاں بار بار اس اصول کی جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے عام معاملات میں دین مداخلت نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کی روشنی میں اپنے لیے نظام بنائے، ضابطے بنائے، قانون بنائے، ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرتا ہی وہی ہے، یہاں عقل ٹھوکر کھاتی ہے، انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، اس کے فیصلے کے نتیجے میں نظم درم برم ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا، تب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ شریعت کی ضرورت ہی در حقیقت عقل کی اس احتیاج سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اگر وہ اپنے تمام معاملات کو بالکل ٹھیک ٹھیک انجام دے لے اور اس سے کوئی غلطی صادر نہ ہو، اور وہ غلطیاں کرنے کے بعد بھی یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ سیکھ جائے گی، اور تمام معاملات تک اس کی یہ صلاحیت چیلنج نہ کی جا سکتی ہو، تو پھر اس کے بعد شریعت کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عقل بہت سے معاملات حل کر لیتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ انسانیت کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ لیکن جن جن معاملات میں وہ اس سے قاصر رہ جاتی ہے، شریعت جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہی مداخلت کرتی، تو اسلامی شریعت نے بھی، خدا کے پیغمبروں نے بھی اسی دائرے میں مداخلت کی ہے۔ اور جہاں تک قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے میں سمجھ سکا ہوں، میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ بات بالکل قطعی طور پر بیان کر دی، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کو پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی حکمران کو اور کسی بھی پارلیمنٹ کو اور انسانوں کی کسی بھی نظم اجتماعی کو انسانوں پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹیکس عائد کرے۔ یہ حق اگر حاصل ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا مقدار ہے جو بالکل منصفانہ ہے، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے نافذ ہونا چاہیے، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے اس کو صلاح و فلاح کا ایک نظام بنایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو ابدی طور پر طے کر کے اس کشمکش کا خاتمہ کر دیا ہے جو ہمیشہ سے ریاست اور اس کے عوام کے مابین برپا رہی ہے، اور جس کشمکش کی تاریخ کے کچھ حصے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں جو کچھ دین کو سمجھ سکا ہوں اس کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ کسی ٹیکس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کسی ٹیکس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ زکوٰۃ کے علاوہ ہر طرح کے ٹیکسوں سے بالکل خالی رہی ہے۔ یہ دور جدید کا المیہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے اب محسوس نہیں کرتے جس طرح کی ہماری تاریخ میں پہلے روبہ مل رہی ہیں، اور عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے، یہ لوگ ادا کر دیتے ہیں، باقی رہے ریاست کے معاملات تو ان کے لیے ریاست کو حق حاصل ہے کہ جس طرح دنیا کی دوسری ریاستیں ٹیکس لگاتی ہیں وہ بھی لوگوں کے اوپر مالی ذمہ داریاں عائد کر سکتی، ان میں اضافہ کر سکتی، کمی کر سکتی، تبدیلی کر سکتی اور تغیر کر سکتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید
اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. وہ بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہے کہ لوگوں سے مالی طور پر زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے اور اس مطالبے کے پورا ہو جانے کے بعد تم کو ایک حبہ بھی ان سے اس سے زائدہ لینے کا حق حاصل نہیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح و وضاحت میں یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی ٹیکس لوگوں پر عائد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو وصول کرنے کا نظام بنائیں گے ان کے لیے جنت میں جانے کا دروازہ بند ہے. یہاں تک کہہ جاتے ہیں. میں اسی اپنے نقطہ نظر کی تفصیل کر رہا ہوں. ابھی میں نے یہ بات تو واضح کر دی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس مسئلے میں شریعت کو یہ رہنمائی دینی چاہیے تھی. یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ یہ رہنمائی اگر نہ دی جائے تو اس کے نتیجے میں ریاست اور عامت الناس کی کشمکش بدترین نتائج تک پہنچتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کا استحصال اور ان کے اندر صحیح فکر کا استحصال ہوتا چلا جاتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے نظم معیشت میں یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ اس نے ٹیکس لگانے کا اختیار حکومت سے چھین لیا ہے. لیکن یہی ایک بات ہے کہ دوسری بہت سی باتوں کی طرح اس پر اس طرح پردہ پڑ گیا ہے کہ کوئی شخص بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دور جدید میں واقف نہیں رہا ہے. قرآن مجید میں یہ کیسے ہوا, اس کی بنیاد کیا ہے, قرآن مجید نے کہاں اس کی ممانعت کی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے, ایک نظر اس کے اوپر ڈال دیجیے. قرآن مجید میں جو سورہ توبہ ہے یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے. قرآن مجید کی اس سورہ میں وہ معاملات زیر بحث آئے ہیں جبکہ واقعی ریاست پورے جزیرہ نما عرب میں پوری شان کے ساتھ موجود ہو گئی. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو یثرب میں ایک حکومت قائم ہو گئی تھی اور یہ حکومت اگرچہ چند کلومیٹری کے علاقے تک محدود تھی لیکن ایک باقاعدہ حکومت تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے. اس میں بتدریج اسلام کا وہ قانون نافذ کیا گیا جو ہم سیاست, معیشت اور معاشرت کے بارے میں اب قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے ہیں. اس قانون کے مطابق لوگوں پر زکوٰۃ بھی عائد کی گئی. لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ جو اس زمانے میں اتری ہے جب جزیرہ نما عرب, پورے جزیرہ نما عرب میں یہ ریاست پھیل چکی تھی. اس موقع پر وہ محدود لوگ جو پہلے اسلامی ریاست کے شہری بنے تھے اب مدینے تک ہی محدود تھے, لیکن جو لوگ اب نئے شامل ہو رہے تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اس ریاست میں ان کے شامل ہونے کے لیے کیا بنیادی شرائط ہیں. وہ بنیادی شرائط ہیں جو قرآن مجید نے اس سورہ میں بیان کی ہیں اور اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسلامی ریاست جب بھی اس زمین پر قائم ہوگی وہ لوگوں سے پبلک لا کی حیثیت سے دو چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہے. عبادات کے معاملے میں نماز اور مالی معاملات میں زکوٰۃ. اس کے بعد قرآن کا ارشاد ہے فخلوا سبیلہم, ان کی راہ چھوڑ دو. تم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے اوپر داروگیر کرو, کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مطالبہ کرو, کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ان سے مانگو. ایک طرف نماز پبلک لا ہے اور دوسری جانب زکوٰۃ پبلک لا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ایک ریاست کے لازمی حق کی حیثیت سے اور ریاست کی شہریت کے لیے ایک لازمی شرط کی حیثیت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے نافذ کیا. قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی. اس آیت کو پڑھ کر یہ بتایا کہ لا اکثر دونہن ولا اقل فوقہن. یہ تین چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان کر دی گئی ہیں, میں ان میں کوئی کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. اور یہ تین چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان کر دی گئی ہیں, میں ان پر کوئی اضافہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گا. میرے یہ حدود ہیں جو مجھ پر متعین کر دیے گئے ہیں, ان میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. وہ تین چیزیں قرآن مجید نے اس طرح کے بیان کیا ہے یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ لوگ اگر اسلام کے خلاف اور عقیدہ و عمل کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں, یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو پھر ان کی راہ چھوڑ دی جائے. ان سے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. ریاست کی سطح پر بس یہی مطالبات ہیں جو ان سے کرنے کا تم کو حق حاصل ہے. باقی جتنے مطالبات ہیں وہ اخروی پہلو سے بہرحال ان پر لاگو رہیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں گے اور قیامت کے دن ان کی میزان اس کی بنیاد پر مرتب بھی ہوگی. لیکن اسٹیٹ کی سطح پر اور قانون کی سطح پر, ریاست کی سطح پر بس یہی مطالبات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. اس اصول کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات لوگوں پر واضح کر دی کہ جب تم نے زکوٰۃ ادا کر دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تو فقط قضیت مال ہے, تو تم نے جو ذمہ داری مالی طور پر اسلامی ریاست کی طرف سے تم پر عائد ہوتی تھی اس کو پورا کر دیا. اور اسی اصول کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فی المال حق سوى الزکوٰۃ, یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق ریاست کا قائم نہیں ہوتا. وہ یہ لے لے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چادر بنائی ہے, وہ اس تک ہی پاؤں پھیلا سکتی ہے. یہ طے کر دیا گیا ہے کہ عامت الناس جو معاشی جدوجہد کرتے ہیں اس سے یہ روپیہ تمہیں دے دیں گے, تم کو اسی میں اپنے معاملات کو چلانا ہے, اس کے اندر رہنا ہے, اس کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے. یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس سے آگے بڑھ کر
اگر تم لوگوں سے مزید مطالبہ کرتے ہو اور وہ مطالبہ بالجبر ان پر نافذ کرتے ہو تو یہ ایک ظلم ہے جس کا تم ارتکاب کرتے ہو. چنانچہ اسی حقیقت کو پھر بیان بھی کر دیا کہ لا يدخل الجنہ صاحب، وہ لوگ جو لوگوں سے ٹیکس کا مطالبہ کریں گے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے. تو یہ وہ نصوص ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اسلام اس کے علاوہ کوئی حق نہیں دیتا. لیکن زکوٰۃ پھر ہے کیا؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ کے بارے میں جو عام طور پر تصورات ہیں وہ صحیح ہے؟ اس کے جو مصارف بیان کیے جاتے ہیں ان کی کیا نوعیت ہے؟ کیا اس سے ریاست کا نظام چلوا کے چل سکتا ہے؟ یہ سوالات ظاہر بات ہے کہ بحث مباحثے کا تقاضا کرتے ہیں اور بہت کچھ شرح وضاحت کا بھی. سب سے پہلی بات جو اس معاملے میں جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنی روح کے لحاظ سے عبادت ہے، لیکن قانون کے لحاظ سے ایک ٹیکس ہے جو اسلامی ریاست اپنے شہریوں پر عائد کرتی ہے. اس سے متعلق تنہا یہ بات کہہ دینا کہ یہ عبادت ہے یا تنہا یہ بات کہہ دینا کہ یہ ایک ٹیکس ہے، یہ دونوں ہی چیزیں درست نہیں ہیں. اسلام کے تمام احکام میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ ایک جانب ان میں وہ روح پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بندے کو پروردگار کے ساتھ جوڑ دے، دوسری طرف اس تقاضے کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں بندے بندوں کے ساتھ وابستہ ہوتے اور اپنے معاملات کو صحیح خطوط پر استوار کرتے ہیں. تو زکوٰۃ پہلے تقاضے کی روح سے عبادت ہے، دوسرے تقاضے کی روح سے ایک ٹیکس ہے، بالکل اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اسلامی ریاست کے لیے جائز قرار دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مطالبہ کرنا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں. اس زکوٰۃ کا جو قانون قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکے گا کہ ریاست اگر سلوا کے ایک اسلامی ریاست ہے اور سلوا کے اس نے اپنے آپ کو اسلام کی حدود میں رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں، کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے. ریاست کے اندر دو طرح کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک اخراجات وہ ہیں جن کو ہم غیر پیداواری اخراجات کہتے ہیں، یعنی انتظامیہ کو چلانا ہے، اس کا نظم و نسق قائم کرنا ہے، دفاع کی ذمہ داری انجام دینی ہے. اس نوعیت کے اور دوسرے بہت سے معاملات ہیں جن کو غیر پیداواری اخراجاتی کی مد میں شمار کیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیداواری معاملات میں ریاست کو ترقی کے لیے بہت کچھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. ان دونوں چیزوں کو اسلام نے بالکل الگ الگ کیا ہے. وہ غیر پیداواری اخراجات کے معاملے میں تحدید عائد کر دیتا ہے، پیداواری معاملات میں اس نے اپنا ایک الگ نظام دیا ہے جس کی تفصیلات کی طرف کچھ اشارہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں کر چکا ہوں اور بھارت بعد میں بھی مواقع ملیں گے تو اس کی تفصیلات عرض کرتا رہوں گا. لیکن اصل چیز جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنا نظام چلانے کے لیے جتنے روپے کی ضرورت ہے وہ حقیقی معنوں میں اس سے فراہم کر دیا جاتا ہے. اس میں کیا کیا گیا ہے؟ پہلی بات میں نے عرض کر دی کہ یہ اپنی روح کے لحاظ سے عبادت ہے، یہ قانون کے لحاظ سے ٹیکس ہے. دوسری بات جو اس معاملے میں جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر چیز میں، یہ محض ایک مغالطہ ہے جس میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ چند چیزیں ہیں اور بالعموم گن کے بتا دی جاتی ہیں کہ کل 7 چیزیں ہیں. بعض لوگ اس میں 1-2 کا اضافہ کر دیتے ہیں جن پر زکوٰۃ عائد کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہر چیز میں، ہر چیز میں زکوٰۃ ہے. اس سے مستثنیٰ صرف 3 چیزیں، یعنی تمام چیزیں جن کو آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ خود کیٹیگرائز بھی کر دیا ہے دین نے، زکوٰۃ بہرحال ان پر لاگو کی جاتی ہے. اس سے مستثنیٰ صرف 3 چیزیں. ذاتی استعمال کی چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں. آدمی کے پاس کچھ کھانے کے پینے کے برتن ہوتے ہیں، آدمی کے پاس کپڑا لتا بھی ہوتا ہے، آدمی کے پاس اپنا گھر بھی ہوتا ہے، اپنی سواری بھی ہوتی ہے. ذاتی استعمال کی چیزیں یہ سب کی سب مستثنیٰ ہیں. ذاتی استعمال کی چیزوں پر کچھ اور پابندیاں اسلام میں لگائی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے حق حاصل ہے کہ وہ کھائے، اپنی حیثیت کے لحاظ سے حق حاصل ہے کہ پیے، لیکن اس کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فضول خرچی کرے اور وہ غلط جگہوں پر خرچ کرے. لیکن ان حدود کے اندر رہ کر جو کچھ وہ اپنے ذاتی استعمال میں لا رہا ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کی گاڑی ہے، وہ اس کا سامان زیست ہے، یہ سب زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے. دوسری چیز جس کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے وہ نصاب سے کم سرمایہ ہے. یعنی جن چیزوں میں کوئی نصاب مقرر کر دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اتنا روپیہ یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، وہ بہرحال مستثنیٰ ہی رہے گا. یہ چیز ہمارے موجودہ ٹیکسیشن کے نظام میں بھی ہوتی ہے. ہم بتا دیتے ہیں کہ 40,000 50,000 یا 60,000 پر کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے بعض چیزوں میں نصاب مقرر کر دیا گیا ہے، اس نصاب سے کم سرمایہ پر بھی کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوتا، زکوٰۃ اس پر نہیں لی جاتی. تیسری چیز عوامل پیداوار ہے. عوامل پیداوار میں وہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آدمی اپنے معاشی عمل کو جاری کرتا ہے. مثال کے طور پر قدیم زمانے میں ایک آدمی کے پاس کچھ اوزار ہوتے تھے جن وہ کام کر لیتا ہے.
اس نے ایک ہٹی بنا رکھی ہے جہاں بیٹھ کر وہ کام کر لیتا ہے. موجودہ زمانے میں یہی چیز بڑی بڑی صنعتوں بڑی بڑی فیکٹریوں کی شکل اختیار کر گئی ہے. تو یہ عوامل پیداوار ہے. آدمی کی دکان، آدمی کے اوزار، آدمی کی صنعت، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے وہ کسی چیز کو کمانے کی کوشش کرتا ہے. معاشی عمل اس پر منحصر ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ سے مستثنا ہے. یہ تین چیزیں تو ابدی طور پر مستثنا کر دی گئی. ان میں زکوٰۃ کا مطالبہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی. ان تین چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں البتہ اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ضرورت کے مطابق کسی چیز کو مستثنا کر دے. یعنی یہ حق تو اس کو حاصل نہیں ہے کہ کسی چیز پر زکوٰۃ عائد کر دے، لیکن یہ حق اس کو حاصل ہے کہ باقی چیزوں میں جس کو چاہے مستثنا کر دے. اس مستثنا کرنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں بمشکل اپنا خرچ نکالنا ہی آسان ہوگا، تو اس کو بھی مستثنا کر دیا جاتا ہے. کسی چیز سے زکوٰۃ وصول کرنا مستبد ہوتا ہے زمانے کے حالات کے لحاظ سے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سبزیوں پر زکوٰۃ روپے پیسے کی صورت میں تو اس وقت کے حالات میں لینا ممکن نہیں تھا. اب ان کو کہاں لایا جائے اور کہاں جمع کیا جائے اور ان کو کس طرح گلنے سڑنے سے محفوظ کیا جائے، تو اس کو مستثنا کر دیا گیا. گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی اس لیے کہ ان کی پیداوار عرب میں بہت کم تھی اور لوگ عام طور پر جہاد کی ضرورتوں کے لیے 1 2 4 گھوڑے ہی پالتے تھے. عام طور پر ان کے ہاں جو جانور بہت بڑی مقدار میں پالے جاتے تھے وہ اونٹ تھے، بھیڑ تھی، بکریاں تھیں. اس وجہ سے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں لگائی گئی. یہ استثناء کوئی ابدی استثناء نہیں ہے، بلکہ یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر کسی معاملے میں ریاست یہ محسوس کرتی ہے کہ لوگوں پر کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، پیداوار کم ہو گئی ہے یا کوئی چیز پیداوار میں اس طرح رہی نہیں جس طرح کہ وہ پہلے ہوا کرتی تھی، یا اس پر ایسی کوئی استاد پڑ گئی ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے اپنا خرچ پورا کرنا ہی ممکن نہیں رہا، تو وہ حالات کے لحاظ سے اس میں کسی چیز کو مستثنا کر سکتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس سب کچھ کا استقصا کر لیا جائے تو 3 چیزیں ابدی طور پر مستثنا ہیں اور اس کے علاوہ ریاست کا ایک اختیار ہے جو اختیار اس کو استثناء کے معاملے میں دے دیا گیا ہے. اس حقیقت کے جان لینے کے بعد اب اگلی چیز یہ جان لیجئے کہ اس طرح سے جو سرمایہ ہمارے پاس آتا ہے یہ جن جگہوں سے وصول کیا جاتا ہے وہ اسلام میں 3 ہیں. ایک مال، دوسرے معاشی اور تیسرے پیداوار. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 3 ہیڈز ہیں، 3 کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے. دنیا میں سرمایہ اگر آپ غور کریں گے تو انہی 3 شکلوں میں ہوتا ہے. یعنی سرمایہ کی کوئی اور صورت انسان ابھی تک وجود پذیر نہیں کر سکا. وہ مال کی صورت میں ہوتا ہے، وہ معاشی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ پیداوار کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے. پیداوار ایک جامع تعبیر ہے، اسی طرح مال بھی ایک جامع تعبیر ہے. مال سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روپیہ بھی ہے، تجارت کا مال بھی ہے. غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس پر مال کا اطلاق ہوتا ہے، آپ نے کوئی اگر پلاٹ بنا لے کے رکھا ہوا ہے تو وہی مال ہے، آپ نے اگر کوئی مکان بنا کے چھوڑا ہوا ہے تو وہ بھی مال ہے. غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس پر مال کا اطلاق ہم عرف کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے کرتے ہیں، وہ ایک چیز ہے. معاشی کی شرح وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں معلوم ہے ہمیں کہ پالتو معاشی کون سے ہے. موجودہ زمانے میں کچھ چیزیں اور بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے اس کے ساتھ ملحق ہو جائیں گی. پیداوار کے معاملے میں بھی یہ بات جان لیجئے کہ جس طرح زمین جو کچھ پیدا کرتی ہے وہ پیداوار ہے، اس طرح صنعتیں جو کچھ پیدا کرتی ہیں وہ بھی پیداوار ہے. ہنر جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ بھی پیداوار ہے. ہم کسی جگہ پر کوئی گھر بنا کے اس کو کرائے پر اٹھا دیتے ہیں تو گویا وہ بھی ایک پیداواری یونٹ بن جاتا ہے، وہ مال پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طریقے سے پیداوار ایک وسیع اصطلاح ہے اور اس کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے. چنانچہ آپ سب چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ انہی 3 صورتوں میں ہمارے سامنے موجود ہوں گی. مال کی صورت میں ہوں گی، معاشی کی صورت میں ہوں گی، پیداوار کی صورت میں ہوں گی. اس کے لیے جو قانون اور جو ضابطہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مال جتنا کچھ بھی ہوگا اس سے ہر سال 2.5% زکوٰۃ لے لی جائے گی. جتنا کچھ بھی مال ہوگا، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس روپیہ ہے، مال تجارت ہے تو ظاہر ہے کہ یا وہ کیش اینڈ ٹریڈ کی صورت میں ہوگا یا کیش اینڈ ہینڈ کی صورت میں ہوگا، اس کا مجموعہ ہے. غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس پر مال کا اطلاق ہوتا ہے اس پر ایک شرح ابدی طور پر مقرر کر دی گئی ہے، وہ 2.5% وہ آپ سے لے لیا جائے گا. مواشی کے معاملے میں ایک مفصل قانون ہے، اس سے چونکہ زیادہ تر آپ لوگوں کو تعلق نہیں ہوتا اس وجہ سے میں اس کی تفصیلات بیان بھی نہیں کرتا. اس میں بھی یہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھیڑیں ہیں تو اتنی، بکریاں ہیں تو اتنی، اونٹ ہے تو اتنے، اور دوسرے پالتو جانور بھی ظاہر ہے کہ ان کے لحاظ سے ان کے ساتھ ملحق کر لیے جاتے ہیں. اس کا ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کے لحاظ سے نصاب یہ ہوگا جو مستثنا رہے گا، اس کے آگے اتنی مقدار پر یا اتنی تعداد پر یہ جانور لے لیے جائیں گے اور اتنی مقدار اور اتنی تعداد پر یہ جانور لے لیے جائیں گے. اس کا ایک مفصل ضابطہ بھی بنا دیا گیا ہے. اب اس کے بعد آئیے پیداوار کی جانب، جو اس زمانے میں ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے
میں نے عرض کر دیا کہ پیداوار زمین کی بھی ہوتی ہے، پیداوار تجارت سے بھی ہوتی ہے، پیداوار آپ کی صنعتوں سے بھی ہوتی ہے، پیداوار جن چیزوں کو آپ ہنر کی صورت میں وجود پذیر کرتے ہیں ان سے بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر فرض کر لیجیے کہ مصوری کرتا ہے تو جو کچھ وہ نتیجہ اس سے نکل رہا ہے یہ گویا اس کے ہنر کی پیداوار ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو کوئی فن آتا ہے، اس فن کے ذریعے سے وہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، یہ اس کے فن کی پیداوار ہے۔ تو پیداوار ایک وسیع اور جامع اصطلاح ہے۔ پیداوار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بنایا ہے اس ضابطے میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو پیداوار بھی ہوگی وہ ظاہر بات ہے کہ یا سرمایہ اور محنت دونوں کے تعامل سے وجود میں آئے گی، یا صرف سرمایہ کے عمل سے وجود پذیر ہو جائے گی، یا صرف محنت کے عمل سے وجود پذیر ہو جائے گی۔ تو اگر تو وہ سرمایہ اور محنت دونوں کے عمل سے وجود پذیر ہو رہی ہے تو اس میں سے 5% دے دیا جائے گا، پیداوار کا 5%۔ یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ سال کے سال ضرور لیا جائے گا، پیداوار کا 5%۔ وہ سہولت کے مطابق ہفتہ وار بھی ہو سکتا، ماہوار بھی ہو سکتا، پیداوار کے موقع پر بھی ہو سکتا۔ غرض یہ کہ جب پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر یہ چیز عائد ہو جاتی ہے، اور یہ پیداوار کی مجموعی مقدار ہے جس کا 5% اگر پیداوار محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک فیکٹری لگا رکھی ہوئی ہے تو یہ ایک پیداواری یونٹ ہے، اس میں کوئی چیز بنائی جا رہی ہے، آپ جب اس کو بناتے ہیں تو اس میں محنت بھی خرچ ہو رہی ہے، اس میں سرمایہ بھی خرچ ہو رہا ہے، تو اس پر جو ضابطہ لاگو کیا جائے گا وہ ضابطہ پیداوار میں 5% وصول کرنے کا ضابطہ ہے۔ پیداوار کی مجموعی مقدار کا 5%، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع پر صرف محنت کسی چیز کو وجود میں لا رہی ہے تو اس میں کوئی سرمایہ خاص خرچ نہیں ہوتا ہے، صرف محنت اس کو وجود پذیر کرتی ہے تو 10% اس میں سے لے لیا جائے۔ بارانی زمینیں ہیں، آپ نے کوئی خاص محنت اس میں نہیں، کوئی خاص سرمایہ اس میں نہیں لگایا، بس یہ ہے کہ آپ نے جا کر تھوڑا بہت بیج ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا دیا، کوئی بہت انویسٹمنٹ اس کے اندر نہیں ہوئی ہے، ہوئی تو بہت معمولی نوعیت کی ہے جس کو وہ قابل ذکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کی محنت ہی محنت ہے، اس سے آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے 10% لے لیا جائے گا۔ اور اگر کسی دوسری شکل میں آپ کی محنت تو صرف نہیں ہوئی لیکن سرمایہ لگا ہوا ہے، جس طرح کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک مکان بنا دیا ہے، اس مکان کو آپ نے کرائے پر اٹھا دیا ہے، اس مکان کو بنا دینے کے بعد اب آپ کی اس میں کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے، ایک مکان ہے، اس کی ایک مالیت ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے اس کو کرائے پر اٹھایا ہے، کرائے میں جو کچھ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کا 10% آپ سے وصول کر لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یعنی اس کی ساری مثالیں وہی آ جاتی ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی موقع کے اوپر نہ محنت رہے نہ سرمایہ، یعنی دونوں چیزوں کے بغیر کوئی چیز پیداواری شکل میں حاصل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے پھاوڑا زمین پر مارا، اسے ایک دفینہ نکلایا، اب اس میں نہ تو خاص محنت لگی ہے نہ اس پہ سرمایہ لگا ہے، تو اس کے لیے 20% نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی ہے۔ پیداوار کے معاملے میں زکوٰۃ کی یہ شرح ہے جن کے مطابق وہ لوگوں سے وصول کی جائے گی۔ اگلا سوال اس کے بارے میں یہ سامنے آتا ہے کہ ان شرحوں کے مطابق جو زکوٰۃ وصول کر لی جائے گی اس کو ہم کن کن جگہوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ لوگوں میں غلط فہمی یہ پھیل گئی ہے کہ زکوٰۃ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بس غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، ان کو دے دی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے زیادہ یہ کہ ہم اجتماعی کفالت کا کوئی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو دیکھیے، اس کی کیا مدات بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید سب سے پہلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی بیان کرتا ہے کہ یہ غریبوں اور مسکینوں کا، سب سے پہلے یہی بیان کرتا ہے۔ یعنی سوسائٹی کے اندر جن لوگوں کو معاشی جدوجہد میں ایسی افتاد پیش آ گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے، اپنے لیے خرچ کا بندوبست نہیں کر سکتے، تو یہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے، ان کی ذمہ داری سنبھالے۔ اسلامی ریاست پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ بنیادی ضروریات بہرحال اس کو فراہم کرنا ہوتی ہیں، تو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے ریاست زکوٰۃ کی مد سے یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر خرچ کرنے کی مجال ہے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریاست کا نظم چلا رہے ہیں، العاملین علیہا، یعنی تمام ریاست کا نظام در حقیقت ٹیکس کے اوپر ہی عامل ہوتا ہے۔ وہ تمام نظام وجود پذیر اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے یہ جمع کیا جائے اور اس کی بنیاد پر ایک نظم تشکیل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک لکھا ہے امام راضی نے کہ لوگ یہ تو خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ایک آدمی جو جا کر زکوٰۃ وصول کر رہا ہے وہ عامل ہے، لیکن ان کو خیال نہیں ہوتا کہ اسلام میں تو گورنر بھی عامل ہوتا ہے اور امیر المومنین بھی عامل ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو وہ اس نظم و نسق کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو ساری کی ساری انتظامیہ کو العاملین علیہا کی تعبیر میں قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ ان کی تنخواہیں، ان کے مشاہرے، ان کے جو دوسرے اخراجات ہیں جن حدود میں وہ ہونے چاہیے وہ سب بھی اس مد سے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غارمین کی مد ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر کوئی چٹی کوئی تاوان پڑ جاتا ہے، کوئی افتاد آ گئی، مصیبت آ گئی، جن مقاصد کے لیے لوگ انشورنس کراتے ہیں، کسی کو آگ لگ گئی، کسی پر کوئی جرمانہ ہو گیا،
کسی کو اپنے کاروبار میں ایسی صورت پیش آ گئی کہ اس میں وہ معلوم کرتا ہے کہ اب میرے لیے اٹھنا ہی ممکن نہیں رہا. اس طرح کی تمام چیزیں خواہ وہ افتاد دنیا کی کسی صورتحال سے پڑی ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت کسی آدمی کے اوپر آ گئی ہو، ہر صورت میں اس کی نوعیت گویا غاربین کی ہو جاتی ہے. اس کو بھی ایک مد کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اٹھانا، اس میں اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غریب ہے یا مسکین ہے، بلکہ یہ کہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اس کے نقصان کی اس تلافی کرنی ہے، اسے اس تاوان سے نکالنا ہے، اس آفت میں اس کی مدد کرنی ہے، اس کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ہر اسٹیٹ جو وجود میں آتا ہے اس کو جس دین پر وہ قائم ہوتا ہے اس کے مفاد کے لیے بھی، اور جن لوگوں پر وہ مشتمل ہوتا ہے ان کے مفاد کے لیے بھی بہت سے سیاسی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب کی بات پہ بیان کیا ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ تالیف قلب کے لیے آپ نے اسلام کے حق میں کچھ لوگوں کو ہموار کرنا ہے، آپ نے اسٹیٹ کے حق میں کچھ لوگوں کو ہموار کرنا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے فتنے کو فروغ کرنے کے لیے ریاست سیاسی اخراجات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، جیسے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تو خرچ کر سکتی ہے. یہی وہ مقصد ہے، اس کے لیے ہم ثوابدیدی فنڈ رکھتے ہیں اور ریاست کو حق دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے قبائلی علاقے میں بہت سا روپیہ خرچ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یہ سیاسی اخراجات ہیں، اس کو قرآن مجید نے بالکل الگ طریقے سے بیان کر دیا ہے. پھر فی سبیل اللہ کی مت ہے، یعنی وہ تمام امور جو دین کی اشاعت سے متعلق ہیں، مساجد کی تنظیم سے متعلق ہیں، علم و تحقیق کے مختلف مراکز سے متعلق ہیں، حج و عمرہ کی ضروریات سے متعلق ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد اور دفاع سے متعلق ہیں، وہ سب گویا اس وسیع مت کے اندر آ جاتے ہیں. ریاست کے اندر اس نوعیت کے جتنے کام ہیں وہ سب فی سبیل اللہ کے تحت قرآن مجید نے ایک الگ مصرف پورا کا پورا بیان کر دیا ہے، اسی زکوٰۃ سے ادا کر دیے جاتے ہیں. اور آخر میں یہ کہا ہے کہ ابن سبیل، مسافروں کی بہبود میں جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو سڑک پر چلنا پڑتا ہے، آپ کے راستے میں پل بھی آئیں گے بنانے پڑتے ہیں، دریا بھی آئیں گے ان کو پاٹنا پڑتا ہے. یہ جتنے معاملات ہیں جن کے ذریعے سے ریاست یہ سہولتیں فراہم کرتی ہے ان میں بھی ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پلوں پر، سڑکوں پر اور اس نوعیت کی چیزوں پر اسی مد کے تحت آپ خرچ کرتے ہیں. اس میں قرآن نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ صرف مسافر کو دینا ہی نہیں ہے بلکہ فی ابن السبیل، ان کی بہبود میں، ان کے معاملات کی بہتری کے لیے جہاں کہیں بھی آپ خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد اسٹیٹ کے نظام کو چلانے کے لیے وہ کون سی مد باقی رہ جاتی ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا ہے. تو یہ زکوٰۃ کے مسائل، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف غریبوں اور مسکینوں ہی کو دینے کی چیز نہیں ہے بلکہ ریاست کو ایک ٹیکس لگا کر یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام امور کو انجام دینے کے لیے ان مدات میں اس کو خرچ کر سکتی ہے، اور ان کا پورا استقصا کر دیا گیا ہے. کوئی چیز اس کے بعد باقی نہیں رہ جاتی ہے. جتنے غیر پیداواری اخراجات بھی آج کے زمانے میں اپنے بجٹ میں متعین کرتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے وہ سارے کے سارے اس کے تحت آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے گویا ایک جامع نظام وجود میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب زکوٰۃ کسی کو دی جاتی ہے تو آپ فرد کے ہاتھ پر بھی رکھ دیتے ہیں، اور یہ جو مدات میں نے بیان کیے ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کے ہاتھ پر رکھا جائے، اس کے لیے کچھ اعمال انجام دینے پڑتے ہیں. آپ نے سڑک بنا دی ہے، آپ نے ہسپتال بنا دیا ہے، آپ نے پل بنا دیا ہے، آپ نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے کوئی ادارہ قائم کر دیا ہے. اس پر ظاہر ہے کہ یہ سوال لوگوں نے پیدا کر دیا ہمارے ہاں کہ زکوٰۃ میں تو تملیک ایک لازمی شرط ہے، یعنی آپ کسی آدمی کو دیں گے. بہت اچھی طرح سے اس سارے معاملے کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں. تملیک نہ زکوٰۃ کا رکن ہے، نہ اس کی شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی لازمی چیز ہے. یہ جس طریقے سے فرد کو دی جا سکتی ہے اسی طرح اس کی بہبود کے کاموں میں خرچ کی جا سکتی ہے. جس طریقے سے کسی آدمی کے ہاتھ میں پکڑائی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اس کے لیے کوئی ادارہ بھی بنایا جا سکتا ہے. نہ یہ شرط قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ سنت میں بیان ہوئی ہے، نہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. عربی زبان کے ایک حرف سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ استدلال خود عربیت کی روح سے بھی بالکل بے معنی ہے. لہذا یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور اس بدقسمتی ہے ہماری کہ اس شرط نے ہمارے ہاں ایسی شکل پیدا کر دی ہے کہ ہیلوں کی ایک پوری کی پوری کتاب وجود میں آ گئی. آپ اگر دیکھیے تو ہمارے مدرسوں میں بالعموم یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ مدرسے پر تو نہیں خرچ کی جا سکتی، مدرسہ تو ایک ادارہ ہے، اس کے لیے تبلیغ ضروری ہے. تبلیغ کے لیے بہرحال کوئی آدمی ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں وہ پکڑائی جائے. تو پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی جو زکوٰۃ بھی آئے گی وہ آپ کے نام پر آ جائے گی، آپ اسے وصول کریں گے اور آپ پابند ہوں گے کہ آپ مدرسے کو ادا کر لیں. اس طرح کی ہیلا بازی خدا کے دین میں نہیں ہو سکتی. اللہ کا دین اپنی روح میں اور اللہ کا دین اپنے مقاصد میں جن چیزوں کو سامنے رکھتا ہے ان کو بدرجہ اتم پورا کرنے کے لیے نظام بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ضرورت تو موجود ہو اور آپ اس ضرورت پر خرچ بھی کرنا چاہتے ہوں اور آپ کا ضمیر بھی یہ کہتا ہو کہ یہ خرچ ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو اس طریقے کا کوئی ہیلا کرنا پڑے. یہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دینا ہے کہ پروردگار کو بھی دھوکہ دینا ہے.
تو میں نے یاد کر دیا کہ اس نوعیت کی کوئی شرط نہیں ہے، زکوٰۃ فرد کو بھی دی جا سکتی، اس کی بہبود کے کاموں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ٹیکس ہے۔ اس طریقے سے ایک چادر بنائی ہے اسلام نے کہ یہ روپیہ ہے، اس روپے کے مطابق ریاست کا نظام چلائیے۔ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت کسی وقت پڑ گئی ہے اور وہ ضرورت فی الواقع حقیقی ضرورت ہے تو اپیل کیجیے۔ اپیل کرنے کے لیے وہی لوگ میدان میں کھڑے ہوں گے کہ جو اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے لوگوں پر اثر رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس طرح اسلام نے ریاست کے پورے نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کیسی عمدہ نوعیت کی تجویز لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ یعنی ایک طرف یہ بتا دیا ریاست کو کہ حکومت کرنے کے لیے، نظم چلانے کے لیے تمہارا حق کتنا ہے، دوسری جانب یہ بتا دیا کہ اگر تم کو لوگوں سے اپیل کرنی ہے تو اپنی سیرت، اپنی کردار کو اس مقام پر پہنچاؤ کہ تمہاری اپیل پر لوگ لبیک کہہ سکیں اور تمہارے معاملات کو انجام۔ تمہارے بارے میں یہ اعتماد ہو کہ تم فی الواقع ایک حقیقی فرق سامنے لا رہے ہو اور لوگوں کو اس بات کا اطمینان ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی فراڈ، کوئی منصوبہ سازی، اپنے لیے کوئی راستہ نکالنا مقصود نہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں لوگ دیں گے، ورنہ کون دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن میں پورے اطمینان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ خطوط جن میں اسلام چاہتا ہے کہ اس کی ریاست کا نظام چلایا جائے، ان کے لیے یہ بہت کافی سرمایہ ہے۔ جس کا جی چاہے وہ پاکستان کی مجموعی پیداوار کا اندازہ کر لے اور اس کے بعد یہ دیکھ لے کہ 5%، 10% کے حساب سے یہ کتنی حاصل ہوتی ہے، اور جس کا جی چاہے وہ پاکستان کے اموال کا اندازہ کر لے اور پھر اس کے بعد دیکھ لے کہ اس سے کتنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ایک صحیح اسلامی ریاست، اور ظاہر بات ہے کہ صحیح اسلامی ریاست کے اخراجات وہ نہیں ہوتے جو ہماری موجودہ ریاستوں کے اخراجات ہیں۔ اسلامی ریاست جب بھی قائم ہوتی ہے اس سے متعلق میں یہ عرض بھی کروں گا اپنے کسی لیکچر میں کہ اس میں تو یہ لازم ہے کہ لوگوں کے رہن سہن کا معیار عام آدمی کے برابر آ جائے۔ یعنی وہ لوگ جو ریاست کا نظم و نسق چلاتے ہیں، جو مال حکومت ہیں، جو ان کا امیر المومنین یا مختلف صوبوں میں گورنر ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کے بارے میں یہ لازمی چیز ہے کہ ان کا معیار زندگی عام آدمی کے برابر رہے۔ اس وجہ سے اخراجات بھی وہ نہیں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت کافی سرمایہ ہے۔ تاہم جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا، اگر کوئی ضرورت فی الواقع موجود ہے تو اس کے لیے آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اسلام میں یہی تنہا ٹیکس ہے، اسلام میں یہی تنہا ٹیکس ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے ایک حبے کا مطالبہ بھی نہیں کیا سکتا۔ قرآن کہتا ہے فخلوا سبیلہم، ان کی راہ چھوڑ دو، اور پیغمبر کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ ادا کر دیا فقط قضا تمال ہے، جو کچھ ذمہ داری تم پر اسٹیٹ کی طرف سے عائد ہوتی تھی وہ تم نے پوری کر دی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ نظام ہے جو اللہ کے پیغمبر نے انسانوں کو دیا، اور اس لیے دیا کہ وہ ان اسر و اغلال سے نجات پا جائیں جو خود اسٹیٹ کے نظام میں لوگوں نے اپنے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اس طرح شریعت نے رہنمائی دے کے انسان کو سواء السبیل فراہم کر دی جس پر چل کر وہ اپنی صلاح اور فلاح کا بندوبست کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کے اوپر جب وہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو بس یہی ذمہ داری تھی جو انہوں نے اسٹیٹ میں پوری کر دی، باقی اموال وہ چاہیں تو خزانے بنا لیں، چاہیں تو روپیہ جمع کر لیں، چاہیں تو وہ جتنا چاہے کنز کر کے رکھ لیں، کیا اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد وہ ذمہ داری آتی ہے جو ذمہ داری قرآن مجید انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح میں بیان کرتا ہے۔ زکوٰۃ تو اسٹیٹ کا مطالبہ ہے، وہ آپ نے پورا کر دیا، یہ تو وہ ابتدائی چیز ہے کہ جو ٹیکس کے طور پر ادا ہو گئی، اور جب ادا ہو گئی تو آپ اب ریاستی قانون کے تحت کسی اور مطالبے کی زد میں نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ موجود ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس کا بھی ایک ضابطہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ وہ ضابطہ قرآن مجید کی تمام آیات کو جمع کر کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ اپنی ذاتی ضرورتوں پر فراخ دلی کے ساتھ اسے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی اس کے سوا نہیں لگائی ہے کہ نہ اسراف ہو اور نہ تبذیر ہو، اپنی ذاتی ضرورتوں پر خرچ کرے۔ یہ ذاتی ضرورتیں حال کی بھی ہو سکتی ہیں، مستقبل کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اپنی کاروباری ضرورتوں میں صرف کرے، کاروباری ضرورتیں حال کی بھی ہوتی ہیں، مستقبل کی بھی ہوتی ہیں۔ ان ضرورتوں کے لیے انسان جمع کرتا ہے اور جمع کر بھی سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ ضرورتوں کے لیے یعنی وہ ذاتی ضرورت ہے، حال کی ہے، مستقبل کی ہے، وہ کاروباری ضرورت حال کی ہے، مستقبل کی ہے۔ آپ نے اس وقت کوئی چیز جمع کر کے رکھنی ہے تاکہ آپ اپنی کاروباری ضرورت پوری کر سکیں، آپ کو مستقبل میں ایک منصوبہ بنانا ہے، اس کے لیے آپ کوئی چیز جمع کر کے رکھ رہے ہیں، تو یہ ضرورت ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ذاتی بھی، کاروباری بھی، حال کی بھی اور مستقبل کی بھی۔ اس کے علاوہ ایک پائی بھی آدمی کو اپنے پاس رکھنے کا حق حاصل نہیں۔ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ جو کچھ ان ضرورتوں کے علاوہ رکھا جائے گا وہ کنز ہے، اور کنز اگر ایک پائی کی حد تک بھی ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت وعید اگر آپ دیکھیے تو اسی مقام پر آئی ہے
یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو روپیہ کنز کر کے رکھتے ہیں، اس کو سینپ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یہی ان کا سونا اور یہی ان کی چاندی، اس سے ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم نے جو کچھ جمع کیا تھا اس کا مزہ تم یہاں چکھ سکتے ہو. اس معاملے میں اسلام کا قانون اس سختی تک پہنچ جاتا ہے. یعنی آپ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھیے، اپنی کاروباری ضروریات کے لیے رکھیے، حال کی ضروریات کے لیے رکھیے، مستقبل کی ضروریات کے لیے رکھیے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ معاشرے کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اعزا کا حق ہے، اقربا کا حق ہے، دینی ضرورتوں کا حق ہے. وہ بہرحال آپ کا روپیہ نہیں ہے، آپ کے پاس امانت کے طور پر موجود ہے. اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہے وہ حق ہے. جب اس کا مطالبہ سامنے آ جائے گا تو آپ کو فراخ دلی کے ساتھ اس مطالبے کو پورا کر دینا چاہیے. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ رکھا تھا کہ آپ کو آزمائے اور یہ دیکھے کہ آپ خود اپنا روپیہ کمایا ہوا جب اللہ کی طرف سے جان لیتے ہیں کہ وہ آپ کا حق نہیں ہے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. انفاق کا یہ قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور اس قانون کی روشنی میں یہ بہت اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے کہ جو لوگوں نے اپنے طور پر قائم کر لیا کہ ہم نے جب زکوٰۃ دے دی تو اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ہماری مرضی ہے. جبکہ قرآن مجید کنز کو ممنوع قرار دیتا ہے اور کنز کی ممانعت شدت کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے لیے پورا ضابطہ بنا کر یہ بتاتا ہے کہ تم کو کیا خرچ کرنا ہے، کیا جمع کرنا ہے، کیا اپنے پاس رکھنا ہے اور کیا ہے کہ جس کو ہر حال میں اللہ کی راہ میں دے دینا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں در حقیقت یہی وہ اسلام کا قانون ہے کہ جو مسلمانوں کو مسلمان بناتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی معاشرے کے اندر صلاح و فلاح کے سامان پیدا کرتا ہے، ان کے عام آدمی کی قوت خرید بڑھاتا ہے، ان میں دولت کی منصفانہ تقسیم کے اسباب پیدا کرتا ہے، ان کے تمام نظم اجتماعی کو اس طرح سے منظم کر دیتا ہے کہ اس میں کبھی بھی روپے کی کمی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی ہے اور ایک صالح معاشرہ بالکل صالح بنیادوں پر استوار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹیکس اسلام میں ممنوعات کے دائرے کی چیز ہے، نہیں لگایا جا سکتا. اسلام کا صرف ایک ہی ٹیکس ہے، وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے قانون کو مفصل طور پر سمجھ لینے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بالکل کافی ہے. زکوٰۃ ریاست کا مطالبہ ہے، اللہ کا مطالبہ انفاق ہے اور اللہ کے اس مطالبے کو پورا کرنے ہی کے نتیجے میں آدمی وہ اعلیٰ نعمتیں پائے گا جو نعمتیں جنت میں اس کے لیے مقدر کی گئی ہیں. اور اس مطالبے کو اس کی ضروری حدود تک جو لوگ پورا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر قرآن مجید میں دی گئی ہے. اس انفاق فی سبیل اللہ کی ایک اگلی منزل بھی ہے اور وہ اگلی منزل یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کر کے خرچ کر دیں. یہ لازم نہیں کیا گیا لیکن یہ وہ انفاق ہے کہ جس انفاق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تحسین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ نے اپنی ذاتی ضرورت کو بھی ختم کر کے اس پر خرچ کر دیا. اس کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے اپنی ذاتی ضرورت کو نظر انداز کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی یا دین کی کوئی ضرورت پوری کر دی، اللہ جب اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کی ضرورت آسمان سے اتر کر خود پوری کر دے گا. اس کے معاملے میں یہ ضمانت دی گئی ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق اس قانون کو جان لینے کے بعد اور زکوٰۃ کے بارے میں اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا پورا نظام معیشت در حقیقت تین ہی چیزوں پر استوار ہوتا ہے اپنی اصل اور روح کے اعتبار سے: سود کی ممانعت، ٹیکسیشن کی تحدید اور انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم. اس کو اگر آدمی پلے باندھ لے تو اس پورے نظام معیشت کی اصل روح کو پا لیتا اور اس کے باقی احکام کو بھی سمجھنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.